و عیال کا بھی ایسا ہی خیال کرنا جیسا تو نے میرا خیال کیا تھا۔ یہ خیال کا لفظ استعمال کرنے کے بعد حاتم تھکے ہوئے تھے، راز و نیاز میں سو گئے۔ جب سو گئے تو حاتم کو محسوس ہو رہا ہے جیسے ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، اے حاتم پریشان نہ ہونا، ہم نے تم سے پہلے تمہارے اہل و عیال کا خیال رکھا ہے۔ اور حاتم جو ہم سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ان دنیا والوں سے بتا دو، جو دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں وہ گھاٹے میں رہتے ہیں، جو ہم سے تجارت کرتے ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ تم نے دیکھ نہیں لیا، زلیخا نے یوسف کو غلام بنا دیا، میرے کرم نے اسی غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خدا کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی کرنے پیش کرنے والے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو معلوم ہے زمانہ کربلا، گریہ کا زمانہ آن پہنچا ہے۔ مسلم ابن عقیل کوفے میں اپنی قربانی کو پیش کر چکے ہیں۔ روایت کا ایک یہ بھی فقرہ ہے، مسلم کے 4 بچے تھے جو 2 کربلا میں شہید ہوئے، اور 2 جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کوفے میں ہو گئی۔ ایک شخص ادھر سے تشریح آ رہا تھا، امام نے اس سے معلوم کیا تمہیں میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہا ہاں مولا، جب میں کوفے سے نکلا تھا تو جناب مسلم کو دارالامارہ سے پھینک دیا گیا، اور جناب مسلم کی لاش کو دارالامارہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا۔ پردیسی مسلم غریب مسلم کی میت کو اتنا ستایا گیا، خدا کی قسم، ارے دیلم کے غلاموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا مسلم کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ میت کا تو ہر مذہب میں احترام کیا جاتا ہے، مگر یہ کوفے والوں کا کیسا مذہب تھا کہ غریب مسلم کی میت کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کے بازاروں میں کھیسا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا۔ مولا سر جناب مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات جناب مسلم کی خبر امام حسین نے سنی تو امام حسین یقیناً غم سے چور چور ہو گئے، اور ایک مرتبہ امام حسین نے مسلم کی بچی جناب رقیہ کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور زانوں پہ بٹھانے کے بعد پیار کرنے لگے۔ کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی شانوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ اے رقیہ، یہ آپ کا شرف ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد کم سے کم حسین سر پر تو ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ارے سکینہ کے منظر کو یاد کیجئے، بابا کی شہادت کے بعد کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، ارے ظالم رخساروں پر تماچے مارتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ ظالم تماچے مارتے ہیں، جب ظالم تماچے مارتے ہیں، بچی نے ایک مرتبہ امام حسین کی جانب دیکھا، ہوشیار بچی تھی، سمجھ گئی کوئی انہونی ضرور ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ سوال کر لیا، اے امو جان، کیا میرے پردیسی غریب بابا کی تو خیریت ہے؟ آپ اس طریقے سے مجھے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ کلیجے سے لگا کے کہا، اے یتیمہ مسلم، آج سے حسین کو اپنے بابا کی جگہ سمجھنا۔
لو جناب مسلم کی شہادت کے بعد مگر غریب مسلم کے وہ بچے جو 2 پھول سے بچے جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، جناب مسلم کے بچے کوفے کی گلیوں میں ماریتا پھر رہے ہیں۔ ارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب قید خانے میں ڈال دیا گیا، ایک مرتبہ یہ قید کی سختیاں، گالوں رخساروں کے رنگ پیلے پڑ گئے، غریب مسلم کے بچوں کا چہرہ اتر گیا۔ ایک مرتبہ دروغہ زندان سے کہنے لگے کیا تم رسول دو عربی کو جانتے ہو؟ زندان دروغہ کہنے لگا کون ہے جو ان کا کلمہ نہ پڑھتا ہو؟ کہا تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ تو میرے مولا ہیں، وہ تو میرے امام ہیں۔ بچوں کے دل میں جان آ گئی۔ ایک مرتبہ ننھے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے جو گھر رسول دو سرا کا ہے وہی گھر تو ہمارا ہے۔ اے شخص ہم امیر المومنین کے پوتے ہیں، ہم مسلم کے لختے جگر ہیں، ہمیں راستہ بتا دو۔ یہ مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ تمہیں گھڑکا ہے، میں نے کئی مرتبہ تمہیں جھڑکا ہے، لہذا میری غلطی کو معاف کرنا اور جاؤ اے میرے بچوں یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ ان بچوں نے اس دروغہ زندان سے کہا اے دروغہ زندان کیا تجھے معلوم ہے حسین کا قافلہ کہاں پہنچا ہے؟ ہمیں حسین کے قافلے کی خبر دے دے تاکہ ہم حسین کے قافلے سے جا ملے۔ ایک مرتبہ دروغہ زندان نے کلیجہ پکڑ کے کہا اے فرزندان یو مسلم، ارے امام حسین کے کڑیل جوان کو برچھی سے شہید کر دیا گیا، حسین کے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا گیا، سیدانیوں کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، کوفے میں اسیر کر کے لایا گیا۔ انہوں نے سر و گردن کو پیٹنا شروع کیا، مگر یہ بچے لاوارثے کے طور پر جاتے تو کہاں جاتے؟ نہ کوئی پرسان حال تھا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا۔ اجرکم اللہ، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ڈرتے سہمتے۔ رات کے سناٹے میں یہ بچے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک معظمہ و ضعیفہ نے اپنے دروازے کو کھولا، اور دروازے کو جیسے ہی کھولنا تھا یہ چاند سے بچے نظر آئے، اور چاند سے بچے نظر آنے تھے۔ معلوم کیا تم کون ہو اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا اگر پہلے یہ وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں بتاؤ گی تو ہم بتا دیں گے۔ کہا میرے بچوں وعدہ کرتی ہوں کسی سے نہیں بتاؤں گی۔ کہا ہم غریب مسلم کے فرزند ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا اس نے دروازے کو کھول دیا، آؤ میرے شہزادوں میرے دروازے میں تشریف لے آؤ، یہ گھر تو آپ ہی کا گھر ہے، لیکن مجھے اپنے داماد حارث سے خطرہ ہے، وہ حاکم کا دوست ہے، کہیں وہ بدگوہر تم پہ ظلم نہ کریں۔ ان بچوں نے کہا رات کا حصہ زیادہ بیت گیا ہے، رات کا بس سناٹا گزر جائے، ہم صبح ہوتے ہی تمہارے گھر کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن کن کو کیا خبر تھی کہ یہی رات کا اندھیرا موت کا اجل پنجائے اجل بن جائے گا۔ ان میں سے چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی اور چھوٹے بھائی نے بڑے کو جگا کے کہا اے بھائی ذرا جاگ تو جا، اب دنیا میں ہمارا دانا پانی اٹھ گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے جو فرما رہے تھے میرے بچوں بس جلدی ہی تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ ان دونوں نے رونا شروع کیا۔ حاکم تلوار لے کر حارث تلوار لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ معلوم کیا تم کون ہو؟ کہا اگر وعدہ کرو کہ جان کی بخشش ہے تو بتائے دیتے ہیں، ہم مسلم کے پسر ہیں۔ بس جیسے ہی مسلم کے پسر کا نام سنا تلوار کو نیام سے باہر نکالا، ارے نہر کی طرف لے کے چلا تاکہ دونوں کو قتل کر دے اور حاکم کی خدمت میں سر کو پیش کر کے انعام حاصل کر لیں۔ یہ ہاتھوں کو جوڑتے جاتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے اے ظالم ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ہمیں قتل نہ کر، ہمیں زندہ حاکم کے پاس لے چل، وہ یا تو ہمیں قید میں ڈال دے گا یا آزاد کر دے گا۔ لیکن اس ظالم کی تلوار چلی، اور جب ایک پر تلوار چل گئی
اس نے اس کی میت کو دریا میں پھینک دیا. بڑے بھائی کی میت دریا میں رکی رہی. جب چھوٹے کو قربان کر دیا اور اس کی میت بھی دریا میں پھینک دی تو دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے اور دریا میں میت کو بہنے لگی. اجرکم اللہ. لو اب وہ وقت بھی آ گیا جب یہ لٹا ہوا قافلہ جناب رقیہ عباس کی بہن مسلم کی زوجہ جب لٹ کے اسیر ہو کے کوفہ میں آئی. کوفہ میں آنے کے بعد مسلم کی لٹکی ہوئی لاش دیکھی. مسلم کی لاش کو خطاب کر کے کہنے لگی اے مسلم میرے سید و سردار, 2 بیٹے آپ کے پاس تھے, 2 بیٹے میرے پاس تھے, میں تمہاری امانت کو نو کے نیزہ پہ لے کے آئی ہوں, لیکن مسلم جواب دو میرے وہ 2 پھول سے بچے کہاں ہیں, میرے وہ 2 پھول سے بچے. ارے مسلم کیا جواب دے. لیکن عزیزان محترم, ارے میں کہتا ہوں مائیں روئیں گی قیامت تک. ایک ماں بھی کوفے میں موجود ہو اور بچے بھی کوفے میں موجود ہو, نہ ماں بچوں سے مل سکی نہ بچے ماں سے مل سکے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّاكُمْ